السلام علیکم۔ سیدہ سینٹر پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک غیر مسلم جن تھا وہ، لیکن پھر بھی اس نے اس لڑکی کی حفاظت کی جس کی آواز بہت سریلی تھی۔ کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جن کسی کو تباہ نہ کرے بلکہ زندگی کو ان کی سنوار دے؟ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی جانب۔ پراسرار اور بھیانک بھی ہے کس طرح ظالم کا خاتمہ ہوا۔ مل کر یہ کہانی سنتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری تمام کہانی کو سنتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ آپ کے لیے ہماری کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا ہے سیدہ سینٹر کو اب تک، تو سبسکرائب کر دیجیے برائے مہربانی، اور اس کے ساتھ ہی بیل کو دبانا ہرگز نہ بھولا کریں۔ وہ درخت سے بندھے ہوئے جھولے پر بیٹھی مسلسل اونچی آواز میں گانا گا رہی تھی۔ اس کی سریلی آواز نے ایک سما باندھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور مسلسل آگے پیچھے ہوتے ہوئے جھولے کی وجہ سے بھی اس کی آواز میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ اس کا نام ہبا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن بہت پرکشش تھی، خاص کر اس کی سریلی آواز۔ اس کی آواز کے پورے گاؤں میں چرچے تھے۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ بہت لاڈلی تھی۔ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو آنکھیں بند کر کے پورا کیا جاتا تھا۔ حالانکہ اس کا باپ بہت غریب تھا، گاؤں کے زمین دار کی حویلی کا ملازم، لیکن جیسے بھی ہوتا وہ اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی ماں بوڑھی عورت تھی، وہ صرف گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ حالانکہ زمین دار کی بیوی نے اس کو کئی بار کہا تھا کہ وہ بھی اس کی حویلی میں آ کر کام کرے تاکہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اس دن بہت گرمی تھی۔ ہبا کو گھر میں گھبراہٹ ہوئی تو وہ ان گھنے درختوں کی جانب چل دی جہاں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہاں درختوں کی چھاؤں میں کچھ دیر بیٹھے گی تو گرمی سے نجات مل جائے گی۔ اس وقت کوئی سہیلی بھی اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ وہ جھولے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کی طبیعت میں خوشگواریت پیدا کر دی اور اس نے اپنی مدھر آواز کا جادو جگانا شروع کر دیا۔ زمیندار کا ملازم جو کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا، اتنی خوبصورت آواز سن کر ٹھٹک گیا۔ وہ دبے قدموں ادھر کی جانب بڑھا جہاں سے وہ سریلی آواز آ رہی تھی۔ ملازم نے حیرانگی سے جھولے پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو حویلی میں کام کرنے والے ملازم کی بیٹی تھی۔ حیرانی اسے اس کی آواز سے ہوئی کہ اتنی سریلی خوبصورت آواز اس نے اپنی زندگی میں نہیں سنی تھی، اور زمیندار تو یہ آواز سن کر پاگل ہو جائے گا۔ اس نے سوچا وہ ابھی جا کر زمیندار کو آگاہ کرتا ہے۔ اتنی مدھر آواز اس نے اپنے پورے گاؤں میں نہیں سنی تھی، اور وہ شہر سے نخریلی عورتوں کی بھونڈی آواز کو سننے کے لیے اتنی رقم خرچ کرتا ہے۔ اور یہ سوچ کر واپسی کے لیے مڑ گیا کہ ابھی جا کر بتاتا ہوں کہ تمہارے گاؤں میں تو اتنی خوبصورت آواز موجود ہے، اب اسی کو اپنی حویلی میں بلانا۔ ہبا کو اس کے آنے اور جانے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ تو بس اپنے آپ میں مگن تھی، یہ جانے بنا کہ کوئی اور بھی اس کو بہت حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ جس درخت پر وہ جھولا جھول رہی تھی، اس کی ایک شاخ پر وہ بیٹھا تھا۔ وہ ہبا کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ہبا کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا اور اس کی آواز کی خوبصورتی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کو عشق میں مبتلا کر رہی تھی اس کی آواز۔ اس کا تعلق ایک بے دین جنات سے تھا، لیکن وہ سرکش ہرگز نہیں تھا، یعنی برا جن نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی کسی آدم ذات کو بلا وجہ تنگ کیا تھا۔ اب بھی وہ اپنے قبیلے میں جا رہا تھا کہ اس کے کانوں میں سریلی آواز پڑی۔ وہ فوراً رک گیا اور اسی درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا جس پر ہبا جھولا جھولتے ہوئے گانا گا رہی تھی۔ اس نے فی الحال اپنے قبیلے کی طرف جانا ترک کر دیا اور ہبا کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا نام روزام تھا اور وہ بہت ہی طاقتور جن تھا، لیکن اس نے اس کے جسم پر قبضہ جمانے کے بجائے، اس کو اذیت دینے کے بجائے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ادھر وہ ملازم زمیندار کے کمرے میں اس کے پاس موجود تھا، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوا اسے ساری کہانی سنا رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے حسن و شباب کی داستان بھی۔ زمیندار کے لیے دونوں باتیں بہت اہم تھی، آواز اور شباب۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آواز کے ساتھ ساتھ شباب سے بھی لطف اندوز نہ ہوتا۔ شہر سے وہ جن عورتوں کو گانے کے لیے لاتا تھا وہ کوٹھے سے تعلق رکھتی تھی، جن کے لیے عزت سے زیادہ دولت کی اہمیت ہوتی تھی، اور وہ شباب کی پوری قیمت وصول کرتی تھی۔ اس لیے زمیندار کے لیے ان کو دام کرنا ذرا بھی مشکل نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی کسی پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آن کرتی تھی۔ ملازم کے منہ سے امجد کی بیٹی کی تعریف سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اسے یہ مرحلہ بہت آسان لگا کہ وہ امجد کو حکم دے کر کسی بھی وقت ہبا کو حویلی بلا سکتا ہے، اور ہبا کو دولت کا لالچ دے کر یا دھمکی وغیرہ دے کر بآسانی اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ اس وقت بھی وہ ملازم سے اس موضوع پر بات کر رہا تھا اور ملازم بڑھ چڑھ کر اسے مشورے دے رہا تھا۔ اس وقت بھی زمیندار کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اور اس کی آنکھیں کثرت شراب نوشی سے سرخ ہو رہی تھی، لیکن وہ مکمل ہوش میں تھا۔ اس نے کہا،
تو جب بھی کوئی خبر لاتا ہے، بڑی اچھی خبر لاتا ہے، تبھی تجھے اپنا خاص ملازم بنایا ہوا ہے، اور پھر تیری تو اپنی بیوی بہت رسیلی ہے، میں تو اس کو بھی حویلی میں بلا چکا ہوں، اور پھر ایک دن اس نے ملازم سے کہہ دیا کہ امجد کو اور اس کی بیٹی کو ہماری حویلی میں لایا جائے۔ پیغام پہنچ چکا تھا۔ ماں نے اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دعا کرنا شروع کر دی کہ اس کی حفاظت کرنا۔ ہبا اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ اسے کسی نے اتنے پیار بھرے انداز میں پکارا کہ اس کی نیند فوراً اڑن چھو ہو گئی۔ کمرے میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ اسے کس نے پکارا ہے، حالانکہ آواز بہت نرم اور مدھم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ گہری نیند سے کس طرح اچانک بیدار ہو گئی۔ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ یہ سوچ کر وہ پھر سے لیٹنے لگی کہ وہ آواز دوبارہ سے سنائی دی۔ کسی نے اسے بہت پیار سے پکارا تھا۔ وہ خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے بالوں میں کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، اور وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کے کانوں میں وہی دلکش آواز گونجی، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ تمہاری حفاظت خود کروں گا۔ لیکن تم ہو کون اور بند کمرے میں کس طرح آئے؟ ہبا مدھوش سی آواز میں اس نظر نہ آنے والے وجود سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر تو پراسرار سی خاموشی رہی، پھر وہ بولا تو ہبا کو اپنے کانوں میں رس گھلتا محسوس ہونے لگا۔ میرا تعلق قوم جنات سے ہے، لیکن ہم سرکش جنوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں، یعنی ہم وہ جنات نہیں ہیں جو انسانی وجود پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں اور انہیں ہر طرح کی تکلیف دینے سے باز نہیں آتے ہیں، لیکن ہمارے قبیلے کا یہ دستور ہے کہ جو بھی جن کسی انسان کو تکلیف پہنچائے گا، اس کی جناتی طاقتیں لے لی جائیں گی اور اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اگر وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کرے تب اسے معافی ملتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر انسان جنات سے ڈر جاتا ہے، ان کا وجود نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے جن ہونے کے باوجود ہبا کو اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ اس نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے نظر نہیں آ سکتے ہو؟ کیا تم میرے سامنے نہیں آ سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ پھر ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ہبا کے چہرے سے ٹکرایا اور سامنے بستر پر دھوئیں کا ایک مرغولا بننے لگا، یعنی ہر طرف دھواں دھواں ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ دھواں ایک ٹھوس انسانی وجود میں ڈھلنے لگا۔ جب وہ سایہ مکمل ہوا تو ایک خوبصورت وجود ہبا کے سامنے تھا۔ ویسے تو وہ بالکل انسان ہی دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کی بھویں بہت گھنی اور آنکھیں کسی حد تک کانوں کی جانب کھینچی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود وہ بہت حسین مرد تھا۔ ہبا نے آج تک اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی تعریف کر رہی تھی، اس کو تک رہی تھی۔ اتنا دلکش سراپا کسی مرد کا۔ ایسے دیکھ کر تم یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں بہت خوبصورت ہوں، حالانکہ میں تو خود تمہاری آواز کا دیوانہ ہوں، اور تمہارا یہ معصوم سا چہرہ، اسی وجہ سے تو میں تمہارے پاس رک گیا، اور اب تو یوں لگتا ہے کہ میں کہیں بھی نہیں جا پاؤں گا۔ اس کی بے قرار آواز ہبا کو کسی اور دنیا کی سیر کرانے لگی۔ اس نے کب اتنے خوبصورت الفاظ میں کسی سے اپنی تعریف سنی تھی؟ اس کے خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ سی بکھر گئی اور اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہبا نے دل میں سوچا ضرور، لیکن کچھ کہنے سے باز رہی۔ کیا تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہو؟ اس کے سوال پر ہبا نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں کی چمک سے خائف ہو کر پھر سے نگاہیں جھکا لی، لیکن سر کو ہاں میں ہلانا نہیں بھولی۔ تم نے مجھ سے میرا نام بھی نہیں پوچھا، روزام نے پیار سے ہبا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو ہبا کو بھی خیال آیا، تم نے اتنا موقع دیا ہی کہاں کہ میں تمہارا نام پوچھ سکوں؟ اب بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے معصومیت سے دریافت کیا۔ تو جواب میں روزام نے اسے اپنا نام بتا دیا اور پھر سارا واقعہ اسے بتایا کہ کس طرح وہ اس کی آواز سن کر رک گیا۔ اب وہ کہیں بھی نہ جانے کا ارادہ کر چکا ہے، جبکہ وہ اپنے قبیلے جا رہا تھا، لیکن وہ اس کی دیوانگی میں اب کہیں بھی نہیں جانا چاہتا ہے۔ ہبا کو یہ فکر کھانے لگی کہ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ اس پر شک کریں گے، کہیں گے یہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ لیکن روزام نے اس کو بتا دیا کہ وہ غائب حالت میں اس کے ساتھ رہے گا، کسی کو ذرا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہبا مطمئن ہو گئی۔ پھر باتوں میں رات گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح وہ جلدی بیدار نہ ہو سکی تو اس کی ماں نے اسے جگایا اور اسے بتایا آج شام کو اسے زمیندار کی حویلی میں گانا سنانے کے لیے جانا ہے۔ ہبا بہت حیران تھی کہ ٹھاکر کو کیسے پتہ چلا کہ وہ اچھا گانا گاتی ہے، لیکن اسے ہر حال میں زمیندار کی حویلی جانا تھا، کیونکہ اگر وہ اس کا حکم نہیں مانتی تو اس کو سزا ملتی یا اس کے باپ کو۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کس طرح اس کو سخت اذیت دے گا۔ ساتھ ساتھ اسے یہ پریشانی تھی کہ پتہ نہیں وہ عیاش آدمی اس کے ساتھ کیا کرے گا۔
کیا صرف گانا سنے گا یا پھر اس کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالے گا؟ کیونکہ گاؤں والوں نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ فطرت کا اچھا آدمی نہیں ہے، عورتوں کی عزت لوٹ لیتا ہے۔ ملازم کی بیوی کے ساتھ بھی اس کا ناجائز رشتہ ہے اور ملازم یہ بات جانتا ہے۔ اچانک روزام کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ چونک گئی۔ اس وقت وہ بالکل اسے فراموش کیے ہوئے تھی۔ جب روزام نے اسے مخاطب کیا تب اسے اس کا خیال آیا، اتنی جلدی مجھے ذہن سے جھٹک دیا، ابھی تو میں تمہارے پاس ہوں، جب چلا گیا تو بھلا تم کہاں مجھے یاد رکھو گی؟ اس کی آواز میں درد تھا۔ نہیں، وہ دراصل، اور پھر اس نے ساری بات اس کو بتا دی۔ جواباً اس نے ہبا کو تسلی دی اور کہا کہ وہ فکر نہ کرے، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ میں ہر وقت تمہارے ساتھ سائے کی طرح موجود رہوں گا۔ تم بے فکر ہو کر حویلی کی طرف جاؤ۔ اس کی بات سن کر ہبا کو ڈھارس ہوئی اور وہ ہر پریشانی کو ذہن سے جھٹک کر حویلی کی جانب جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ یہاں پر زمیندار نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کو، خوابگاہ کو مزید خوبصورت بنوا دیا تھا۔ گلابوں کی پتیاں بستر پر بکھیر دی تھی جن کی مہک نے پورے کمرے کو مسحور کر دیا تھا۔ بستر کے آس پاس گلابوں کی لڑیاں لگوائیں جس سے کمرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کمرے کے رنگ سے ہم رنگ پردے اور بیڈ شیٹ کی محل نما کمرے کا تاثر پیش کر رہی تھی۔ گویا کمرہ یوں تاثر پیش کر رہا تھا جیسے آج ہی کسی کی شادی کے لیے خصوصی طور پر سجایا گیا ہو، جیسے وہ اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ دلہن نہیں تھی، وہ ایک گانا گانے والی لڑکی تھی جو اس کے پاس آ رہی تھی اور جس کے ساتھ وہ رات بھر عیش کرتا۔ وہ جب بھی کسی شکار کو یہاں لاتا کمرے کو اسی طرح سجاتا تھا۔ کمرے کا رومان پرور ماحول شکار کو شکار کرنے میں آسانی دیتا تھا، اور جو آسان شکار نہ ہوتا اسے دولت کی چکا چوند دکھائی دیتی۔ کچھ تو ہتھیار ڈال دیتی اور کچھ اس کے باوجود بھی مشکل ثابت ہوتی جنہیں وہ اپنے زور بازو سے فتح کر لیا کرتا۔ اور ہبا کے بارے میں بھی اس کا خیال تھا کہ وہ غریب لڑکی ہے، دولت کی چکا چوند سے، دولت کی ریل پل سے وہ زیادہ کچھ نہیں کہے گی اور اپنا آپ اسے سونپ دے گی۔ جب ملازم نے اسے اس کے آنے کی خبر دی تو اس نے جلدی سے ان دونوں کو اندر بلا لیا۔ ملازم بھی ان کے ساتھ ہی اندر آیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ہبا کے سانولے لیکن پرکشش چہرے پر پڑی وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ ایسا حسن اس نے کہاں دیکھا تھا؟ وہ دل ہی دل میں ملازم کو شاباش دے رہا تھا جس نے اتنا نمکین شکار اسے فراہم کیا تھا۔ اچانک اس کے باپ کی آواز گونجی تو وہ چونک گیا، جو اپنی بیٹی کو کہہ رہا تھا کہ یہ زمیندار صاحب ہیں، ان کی بہت عزت کرنا اور یہ جو کہیں گے وہی کرنا۔ ماں پریشان تھی لیکن باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کو اسی بات کی خوشی تھی کہ زمیندار نے اسے اس کی بیٹی کو اتنی عزت بخشی۔ اس کی بیٹی کو خصوصی طور پر بلایا گیا تھا۔ جب زمیندار اچھی طرح اس کو نظروں سے ٹٹول چکا تو اس نے اپنے ملازم کو مخاطب کیا کہ ان کو مہمان خانے لے جایا جائے اور انہیں پوری عزت سے بٹھایا جائے، جو بھی طلب کرے فوراً حاضر کیا جائے۔ اس نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا تھا۔ وہ اندر سے کانپ گئی۔ عورت فوراً مرد کی نظر کو پہچان لیتی ہے کہ وہ کس نظر سے عورت کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اتنی بچی بھی نہیں تھی۔ ٹھاکر نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا تو وہ مطلب سمجھ گیا کہ اس کو کہا تھا کہ اتنی شراب پلائی جائے اس لڑکی کو کہ یہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے اور وہ کھل کر اس سے کھیل سکے۔ جیسے ہی امجد کو لے کر وہ باہر نکلا، ہوس بھری نظروں سے اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہبا کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یا آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا ہے؟ اس کے سہمے لہجے پر اس نے اس کو میٹھی نظروں سے گھورا اور بولا، مجھے تب تک گانا سننے میں مزہ نہیں آتا ہے جب تک مکمل خاموشی اور سکون نہ ہو۔ تم ایسا کرو، گانا شروع کرو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بہت قریب بیٹھنے لگا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، معافی چاہتی ہوں زمیندار صاحب، لیکن میں آپ کے اتنا نزدیک بیٹھ کر نہیں گا سکتی ہوں، مجھے عجیب لگتا ہے۔ اس کی بات پر وہ زور زور سے ہنسنے لگا جسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کوئی بات نہیں، تم جس طرح گا سکتی ہو ویسے ہی گاؤ۔ یہ کہہ کر زمیندار نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لیا اور مدہوش نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ جب ہبا نے اپنی مدھر آواز میں گانا شروع کر دیا تو وہ اور مدہوش ہو گیا۔ اتنی خوبصورت آواز اس نے پورے گاؤں میں، پورے شہروں میں نہیں سنی تھی۔ اس نے پوری زندگی میں ایسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جس کی اتنی حسین آواز ہو، اتنی میٹھی۔ جو وہ گاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی ویسے ہی وہ مدہوش سا ہوتا جا رہا تھا، اور جب اس نے گانا ختم کیا تو کچھ دیر تو وہ یوں ہی پڑا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا، اور پھر جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا
اور پھر جیسے ہی اس کی نظر ہبا کے پیچھے کھڑے وجود پر پڑی تو اس کے جسم پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ ہبا کے پیچھے ایک انتہائی خوبصورت اور خوفناک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے منہ سے خون بہہ کر اس کے پورے جسم کو بھگو رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر خون کی ایک بوند بھی فرش پر نہیں گر رہی تھی۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز نے ارد گرد بھوچال پیدا کر دیا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اتنی بھیانک آواز۔ جبکہ ہبا کو معلوم تھا کہ اس کے پیچھے یقیناً روزام ہوگا، جو اپنی شکل بدل کر زمیندار کو خوفزدہ کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی بھیانک اور کرخت آواز نے زمیندار کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گیا، جبکہ روزام چند قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گیا اور اپنی ڈراؤنی آواز میں اس کو مخاطب کیا۔ اے ٹھاکر، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو غریبوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہے گا اور سب کچھ دیکھا جاتا رہے گا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو تمہارا ظلم بڑھتا رہے گا؟ تم اسی طرح عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے رہو گے؟ شریف گھرانے کی لڑکی ہے، اس کا باپ نہیں جانتا ہے یہ بات کہ تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف گانا سنائے گی، یہاں سے چلی جائے گی، لیکن میں جانتا ہوں تیری نیت کیا ہے، تو اسے کس لیے اس کمرے میں لے کر آیا ہے۔ تجھے نہیں چھوڑوں گا، مجھے معاف کر دو، دیکھو میں سارے برے کام چھوڑ دوں گا۔ لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، اور ویسے بھی جب ظالم کو لگتا ہے کہ اس کا وقت برا ہو گیا ہے تو وہ معافی مانگتا ہے اور آئندہ اچھا رہنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن جب برا وقت ٹل جائے تو وہ پھر اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے اور اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے، جیسے وہ بھول گیا تھا۔ لیکن روزام نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اپنے ہاتھ آگے کیے۔ اس کے ہاتھوں سے تیز شعاعیں نکلی اور زمیندار کے جسم میں گھس گئی، پیوست ہو گئی۔ اس کے منہ سے اذیت ناک چیخوں کا طوفان پھوٹ پڑا، شعاعیں جہاں جہاں پڑی وہاں سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمیندار نے اذیت کے عالم میں اپنی جان دے دی۔ ہبا آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب زمیندار نے دم توڑا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر باہر بیٹھا ہوا ملازم دوڑتا ہوا آیا اور اپنے آگے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، اور جب اس کی نظر روزام کی خوفناک شکل پر پڑی تو اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ اچانک روزام کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اس نے ملازم کی طرف غضبناک نظروں سے گھورا اور بولا، تو اس دنیا کا سب سے زیادہ ذلیل انسان ہے، جو اپنی بیوی کو اپنی خوشی سے زمیندار کے حوالے کرتا تھا اور دولت بٹورتا تھا، لیکن اب وہ دولت تیرے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس نے زمیندار کے اس ملازم کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اپنے ہاتھ آگے کر دیے، اور زمیندار کے منہ سے اذیت ناک چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اور اس کی موت پر جہاں لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہاں وہ حیران بھی تھے ایسا کس نے کیا، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کو ان ظالموں سے نجات مل گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی حفاظت کی تھی، شاید کوئی انسان بھی اس کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے غیر مسلم ہو کر بھی اس کی عزت کو کسی کے ہاتھوں کھلواڑ ہونے سے بچایا۔ اس نے اس کی عزت کی حفاظت کی۔ ہبا بہت اداس تھی کیونکہ روزام چلا گیا تھا، اس کا واپس جانا بہت ضروری تھا۔ اس نے پھر آنے کا وعدہ کیا۔ ہبا کو اسی دن کا انتظار تھا، لیکن ایک دن عجیب بات ہوئی۔ ایک آدمی ان کے گھر آیا۔ اس نے ہبا کو بلوانے کو کہا۔ جب ہبا آئی تو اس نے اسے خوشخبری دی کہ وہ فلم کے میوزک کا پروڈیوسر ہے اور اسے گانے کے لیے کسی نئی آواز کی ضرورت تھی، اور وہ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہے کیونکہ ایک آدمی نے اسے یہاں کا پتہ دیا تھا۔ پھر اس نے ہبا کو گانے کے لیے کہا۔ جب ہبا نے گانا سنایا تو وہ مسحور سا ہو گیا، اور یہاں پر ہبا کی روزی کا انتظام ہو گیا، صاف ستھری روزی کا انتظام۔ وہ حیران تھی وہ آدمی کون تھا جس نے اس آدمی کو اس کا پتہ دیا، تو وہ سمجھ گئی کہ وہ روزام ہوگا جس نے اس کے لیے زندگی کو آسان کر دیا تھا۔ اب وہ ایک بہت ہی بہترین سے فلیٹ میں شہر میں رہ رہی ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ ایک جن نے آ کر اس کی زندگی کو سنوار دیا۔ وہ اس کو تباہ کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ سچی محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے اس کی زندگی میں دولت کی کمی کو پورا کر دیا۔ لیکن آج بھی وہ اس کا انتظار کرتی ہے کہ کب وہ اس کے پاس آئے۔ اس نے شادی نہیں کی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اگر وہ کہے تو وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن اس سے کہے گی کہ تم مسلمان ہو جاؤ کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے مسلمان بھی ہو جائے گا، اور وہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔